السلام علیکم دوستوں، امید واثق ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا دور جہاں انگریزی زبان کو باعث شہرت سمجھا جاتا ہے، ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اردو ادب سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں۔ تو انہی کی مدد کے لیے، انہی کی دلچسپی کے لیے اس چینل کو بنایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اردو ہے جس کا نام، ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ تو دوستو، اردو زبان کے متعلق جاننے سے پہلے ہم سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آخر زبان کہتے کس کو ہیں۔ اب زبان کی نوعیت اور اس کی تعریف کے متعلق جو ہے نا کافی باتوں پر اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبان ایک فطری عمل ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی بات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے خیالات، ہمارے احساسات، ہمارے جذبات کا ذریعہ کیا ہے؟ ہماری زبان ہی تو ہے۔ زبان کا جو اطلاق ہے نا وہ زیادہ تر دو باتوں پر ہو جاتا ہے۔ ایک تو گوشت کا وہ لوتھڑا جس کے ذریعے ہم بولتے ہیں یا بولنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ سر انجام پاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ایسا عضو ہمارے جسم کا وہ حصہ جس کے ذریعے ہماری آواز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور ہمارے جو جذبات یا خیالات وغیرہ ہیں وہ دوسروں تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ اب جو زبان ہے وہ انسانی خیالات اور احساسات کی پیدا کی ہی ہوتی ہے، اور ان تمام جو جسمانی حرکتیں ہوتی ہیں اور انہی اشاروں کا یہ نام ہوتی ہے، جس میں جو ہے وہ زیادہ تر سننے والا یا جو بولنے والے کی جو قوت ہوتی ہے وہ دونوں شامل ہوتی ہیں، جن کو ایک دوسرا انسان ہی سمجھ سکتا ہے۔ جب ہم بولتے ہیں، جو ہمارے بولنے کا جو عمل ہوتا ہے اور دوسروں تک جس طرح ہماری آواز پہنچتی ہے، اس کو جو سننے والا ہے وہ کس انداز سے سمجھتا ہے، یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ ہماری زبان ہی میں شامل ہوتی ہیں۔ زبان کے متعلق مختلف نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تحفہ الہی ہے، اور بے شک یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک حسین تحفہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم بات چیت کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو زبان ہے یہ اشاروں اور کنایوں کا مجموعہ ہوتی ہے، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری زبان ہے یہ ہمارے جو اصوات ہوتے ہیں یہ ان کا مجموعہ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ہماری آوازیں ہوتی ہیں یہ مختلف آوازوں کو ملا کر مختلف آوازوں کے میل جول سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ زبان کے متعلق کسی شاعر نے وہ خوب کہا ہے نا کہ گفتگو ریختہ میں ہم نے کی، یہ ہماری زبان ہے پیارے۔ اب زبان کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ بولی کسے کہتے ہیں اور زبان اور بولی کا بنیادی فرق کیا ہے۔ ہم جس بھی خطے میں رہتے ہیں وہاں پر چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ بولیاں بولی جاتی ہیں، لیکن ہم بہت سی یعنی کہ مختلف بولیوں پر ہم اس بات پر اتفاق رائے نہیں دے سکتے ہیں کہ جو ہر بولی ہوتی ہے وہ دوسری بولی سے بہت سے اختلافات رکھتی ہے، وہ ہر طریقے سے اس سے مختلف ہوتی ہے۔ اب جو بولی ہوتی ہے یہ ایک غیر معیاری زبان ہوتی ہے، کیونکہ یہ کسی بھی خطے میں رائج ہو جاتی ہے، اور بولی جو ہے نا وہ مقامی زبان ہے جس میں لوگ جو ہے وہ روزمرہ کی بات چیت کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی بھی ضابطہ یا اس کے کوئی بھی قواعد نہیں ہوتے ہیں۔ اب جس قدر ہماری زبان وسیع ہوتی جائے گی اسی طریقے سے جو ہماری بولیاں ہیں وہ بھی بڑھتی چلی جائیں گی۔ اب ہمارے ہاں بہت سے ایسے قبائل ہیں، بہت سے ایسے معاشرے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہیں وہ نقل مکانی کرتے ہیں۔ جب ایک شخص ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پر نقل مکانی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی زبان یعنی کہ اپنی بولی کو وہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، لیکن کہیں پر جو ہے وہ کسی بولی میں تلفظ کا اختلاف آ جاتا ہے تو کہیں پر الفاظ کا اختلاف آ جائے گا۔ اب بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ایک بولی ترقی یافتہ ہو کر ایک زبان بن جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس بولی کو مکمل طور پر زبان کا نام نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ زبان کا ایک اپنا ضابطہ، اپنا نظام، اپنے قواعد ہوتے ہیں۔ زبان میں صرف اور نحو کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ الفاظ اور جو جملے کی بنیادی ساخت ہوتی ہیں وہ دونوں علیحدہ علیحدہ کام کر رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو زبان کی جو بنیادی ساخت کا جو علم ہے نا وہ بولی ہوتا ہے۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جب تک جملے کی ساخت تک نہیں پہنچے گا تب تک جو ہماری زبان ہے وہ اظہار کا وسیلہ نہیں بن پائے گی۔ بولی سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی زبان کا اپنی اصلی شکل میں تبدیلی لے آنا، جس کے بہت سے وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اس کے بہت سے ذرائع بن سکتے ہیں، یعنی کہ جب ایک شخص
ایک جگہ سے دوسری جگہ پر نقل مکانی کرتا ہے تو وہ جس طریقے سے اپنے مرکز سے دور ہوگا تو اس کا اپنی مرکزی زبان سے جو رشتہ ہے نا وہ بھی ٹوٹنے لگ جائے گا۔ اب جیسے ہی رشتہ ٹوٹے گا تو وہ ایک نئی علاقائی زبان وہ شخص سیکھ لے گا اور جسے ہم ایک نئی زبان کہیں گے۔ ہم بولی سے مراد وہ عام بول چال کی زبان کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ الفاظ کا وہ ذخیرہ جو ہمیں انسان کے ماحول سے ملتا ہے۔ بولیاں جو ہوتی ہیں یہ سیدھی سادی ہوتی ہیں، ان میں کسی بھی قسم کی کوئی بناوٹ نہیں ہوتی ہیں اور ان میں حالات کے ساتھ ساتھ یا حالات اور تجربات کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اور وقت کے ساتھ اس میں جو ہے نا تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں اور اس میں پختگی بھی آتی رہتی ہے، اور لیکن یہ بھی جذبات اور احساسات کا جو ہے وہ اظہار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو دوستوں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ آئندہ کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اردو زبان اور اس کی بولیوں کے متعلق۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔